پکارنا اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا۔ مدد کے لیے اگر پکارا، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکارا گویا آپ نے اسے معبود مان لیا۔ مدد کے لیے اگر پکارا، ویسے پکار سکتے ہیں، ہم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن ہم المدد یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے۔ مدد کے لیے پکارنا منع ہے، صرف پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مدد کے لیے پکارنا وہ قرآن پاک میں آ گیا۔ اللہ بتاؤ تو کون مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو وہ معبود ہی ہے، چاہے بندہ سمجھ کے پکار رہے ہو چاہے اسے رب سمجھ کے پکار رہے ہو، تو جھگڑا ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہی نہیں۔ آج کا سارا فتنہ وہابیت، مودودیت، غامدیت، سب کچھ کہ یہ برکت سے کیا ہو سکتا ہے، تبرک سے کیا ہو سکتا ہے، ولی سے کیا ہو سکتا ہے، نبی سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، یہ جن کے فتح کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہیں، یہ کس چیز کا حصول کر رہے ہیں؟ باب من استعان بالضعفاء کہ امام بخاری ضعیف بندہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا ہے ہی ضعیف، بوروں کی مدد کیا کرے گا، وہ تو ضعیف ہے۔ ہم ہیں امام بخاری کے مسلک پر کہ جس مدد کی امام بخاری بات کر رہے ہیں وہاں جان نہ بھی ہو تو مدد آ جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ضعیف مومن کی بڑی ویلیو ہے اور بڑا مقام ہے، اور عربی زبان میں جو ضعیف ہے اور ہمارا اردو پنجابی کا جو ضعیف ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ ہم جو جس بولی میں جسے ضعیف کہیں اس کے لیے بڑھاپا ضروری ہے، لیکن عربی زبان میں جو جسمانی طور پر کمزور ہو اگرچہ بوڑھا نہ بھی ہو اس کو بھی ضعیف کہہ لیتے ہیں، لیکن جو حدیث میں ہے وہ اس سے بھی اگلا معنی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا۔ بخاری شریف کی پہلی جلد کے اندر وہ ترجمۃ الباب ہے۔ باب کیا ہے؟ باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب، اس بارے میں باب کہ جس نے مدد چاہی کس سے؟ بالضعفاء، ضعیف لوگوں سے، ضعیف لوگوں سے مدد حاصل کرنا۔ اب عقل حیران ہے کہ مدد کے لیے تو قوی چاہیے، لینی مدد ہے، وہ جنگ رہی ہے فی الحرب، ضعیف تو وہ بھی ہے جو چارپائی سے اٹھ ہی نہیں سکتا، صرف سانس لے رہا ہے، تو جو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تو میدان میں مدد تمہاری کیا کرے گا؟ آج کی عقلی سوچ کے مطابق امام بخاری جیسا امام حدیث سے نتیجہ اخذ کر کے اوپر ہیڈنگ یہ بتا رہا ہے، باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب، کہ جس نے ضعفاء اور صالحین سے مدد حاصل کی، کس میں؟ جنگ میں۔ یعنی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں جب بھی جنگ ہو تو جنگ میں یہ پہلو بھی سامنے رکھو کہ ضعیفوں سے بھی مدد لینی ہے، صالحین سے بھی مدد لینی ہے۔ لینی مدد ہے، اور لینی کس سے ہے؟ جس سے لینی ہے وہ خود قابل امداد ہے، یعنی ظاہری طور پر وہ ہے ہی ضعیف، وہ چل ہی نہیں سکتا، وہ ہو سکتا ہے اٹھ بھی نہ سکتا ہو۔ اور اس میں امام بخاری نے جہاں ہمارا یہ ایک مسئلہ حل کیا وہاں عقیدے کا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ یہ جو وہابیزم ہے ہم پہ چڑھائی کرتے ہوئے ان کی آخری دلیل یہ ہے کہ دیکھو ایک اللہ کا ولی جس کو تم مان رہے ہو، یہ جب فوت ہوا تھا تو اس نے آنکھیں خود نہیں بند کی تھی، تم نے بند کی تھی، قمیض تم نے اتاری تھی، غسل تم نے دیا تھا، چارپائی پہ تم نے ڈالا تھا، جنازہ تم نے اٹھایا تھا، قبر میں تم نے رکھا تھا۔ جو اپنی قبر میں اتر نہ سکا، اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا، تم اس سے مدد چاہتے ہو؟ تو میں کہتا ہوں یہ تانا ہمیں نہ دو، یہ تو امام بخاری سے پوچھو۔ باب من استعان بالضعفاء کہ امام بخاری ضعیف بندہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا ہے ہی ضعیف، وہ وگلوں کی مدد کیا کرے گا، ووروں کی مدد کیا کرے گا، وہ تو ضعیف ہے، اس کو کیوں سلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ اور یہ عجیب بات ہے، امام بخاری نے یہ باب بنایا ہی نہیں، باب من استعان بالاقویاء، جس نے قوی اور طاقتور لوگوں سے مدد مانگی، بالضعفاء والا باب بنایا ہے، اور اس کے نیچے ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھی ہیں بطور دلیل۔
تو پتہ چلا ہم ہیں امام بخاری کے مسلک پر کہ جس مدد کی امام بخاری بات کر رہے ہیں وہاں جان نہ بھی ہو تو مدد آ جاتی ہے. اس کی جو اللہ کے دربار میں ویلیو ہے اس لحاظ سے وہ مدد آتی ہے. اب اس پر حدیث شریف پیش کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ فرمایا کہ ہمارے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم. یہ بخاری ہے. اللہ فرماتا ہے تمہاری مدد صرف، دوسرا کوئی چانس ہی نہیں. تمہاری مدد صرف تم میں جو ضعیف ہیں ان کی وجہ سے کی جاتی ہے. ان کے صدقے تمہارا بیڑا پار ہے، ضعیفوں کی وجہ سے. اور دوسرا ترزقون، فرما تمہاری گوڈی کا بھی کوئی دخل نہیں، ہل چلانے کا بھی کوئی دخل نہیں، کھاد ڈالنے کا بھی کوئی دخل نہیں، پانی لگانے کا بھی کوئی دخل نہیں. جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ بھی انہی کے صدقے دیا جاتا ہے. ہل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم. یہ اسلام ہے کہ جس میں ضعیف پہ سب کا گزارا ہے، ضعیف کے صدقے زندگی گزر رہی ہے، ضعیف کی وجہ سے طاقتوروں کا گزارا ہو رہا ہے. طاقتور جو کسی چلا کے ہل چلا کے بیج کاشت کر کے فارغ ہوا، رب نے کہا افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون. اللہ فرماتا ہے ذرا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تم نہیں کرتے، میں آپ کرتا ہوں. تم صرف بیج بونے والے ہو، تم میں قوت نہیں کہ تم ایک بیج بھی اگا سکو. پربھو میں اگاتا ہوں اور اگاتا اپنے محبوبوں کی وجہ سے ہوں. اگلی حدیث میں 100% وہ نظریہ جو اہل سنت و جماعت کا آج بھی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کر دیا. اس کے تحت امام بخاری نے حدیث لکھی جو آگے بھی امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا. کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یأتی علی الناس زمان، یہ غیب کی خبر دی ہمارے نبی علیہ السلام نے کہ ایک زمانہ آئے گا. کیا ہوگا؟ فیغزو فیام من الناس، لڑائی ہوگی، لوگ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. فیقال هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدد کا اسلامی طریقہ آنے لگا ہے. هل فیکم، سرکار فرماتے ہیں اپنی زبان سے فوجیں کفر اسلام کی آمنے سامنے ہوں گی تو مسلمانوں میں آخری وقت میں سب سے اہم کام کی طرف توجہ ہوگی. ڈھونڈو کوئی ایسا بندہ کہ جس نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہو. آج کا سارا فتنہ وہابیت اور مودودیت، غامدیت، سب کچھ کہ یہ برکت سے کیا ہو سکتا ہے، تبرک سے کیا ہو سکتا ہے، ولی سے کیا ہو سکتا ہے، نبی سے کیا ہو سکتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں یہ جن کے فتح کا ذکر ہمارے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ہیں، یہ کس چیز کا حصول کر رہے ہیں؟ کیا زیادہ ڈنڈے اکٹھے کرنے لگے ہیں؟ زیادہ نیزے اکٹھے کرنے لگے ہیں؟ ہاں وہ چیزیں بھی ہیں، لیکن آخری تیاری کیا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو کہ جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہو. وہ ایک بھی اگر ہوا لشکر میں تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اب عقلی طور پر سوچو کہ اس ایک کے ہونے کی وجہ سے کیا توپوں میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیا بم زیادہ بن جائے گا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ بات ہوگی فَيَقُولُونَ نَعَمْ، لوگ کہیں گے ہاں ایک بندہ ہے پورے لشکر میں کہ جس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. امام بخاری کہتے ہیں یہ ہے ضعفاء سے مدد. اب سرکار کا صحابی ہو اور رہ ایک گیا ہو وہ کوئی جوان ہوگا؟ آخری صحابی وہ تو بہت لاغر کمزور ہوگا اور پورا لشکر فتح اس کی وجہ سے پائے گا. اور اس کا ہونا کیا ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں استعانت اس کی طرف منسوب ہوگی. من استعان بالضعفاء، کہ مدد لیتے ہوئے جس نے ضعیف کو ڈھونڈ لیا. اب صحابی رسول 90 سال کا، 1 صدی کا
اس کو ڈھونڈ کر کہ لشکر میں اگر وہ چل بھی نہ سکے کہیں سواری پہ بٹھا کے ان کو ساتھ رکھو. اب ان کی وجہ سے امام بخاری کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اکیلے بندے کی برکت سے پورے لشکر کو کامیابی مل جائے گی. یہ ہے بریلویت, یہ ہے سنیت. علاج کرائیں اپنے ذہنوں کا وہ لوگ جو آج اس کو توہم پرستی کہتے ہیں. ورنہ ہمیں بتائیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر میں پائے گئے تو اس کی وجہ سے حصی طور پر کس چیز میں اضافہ ہوا؟ کیا اسلحہ زیادہ بن گیا؟ تلواریں زیادہ ہو گئی؟ وہ تو اتنی تھی جتنی تھیں, لیکن ان کے ہونے سے قوت بڑھ گئی, وقار اور دبدبہ میں اضافہ ہوا. امام بخاری نے آگے صالحین کا لفظ اس لیے بول دیا کہ کوئی کہے حدیث میں تو 3 درجے ہیں, اب آج کے زمانے میں تو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں, تو پھر یہ شعبہ تو بند ہو گیا. امام بخاری نے کہا بند نہیں ہوا, قیامت تک زمین پہ جو صالحین موجود ہوں گے اگرچہ سکڑا سا وجود ان کا ہو, اگرچہ چل بھی نہ سکیں, رب ان کے صدقے بھی مدد کرے گا. تو تم یہ کہہ سکتے ہو ہماری مدد اس بابے نے کر دی ہے. من استعان بالضعفاء, یہ جو روحانیت اسپرچولیٹی اسلام کی یہ قوت جو ہے, اس سے آج لبرل ٹولہ اور اسلام دشمن قوتیں اور وہابیت یہ سب ہمیں اس برکت سے الگ تھلگ کر کے معاذ اللہ باطل کی ہتھے چڑھوانا چاہتے ہیں. پر امام بخاری قوت اسلام کا یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ تلواریں, تیر, نیزیں, اعدوا لهم ما استطعتم من قوة اور المؤمن القوی سب کچھ ہوتے ہوئے یہ جو مومن ضعیف اور صالحین ہیں ان کی برکت فائق ہے. اس واسطے کہ ایک بندہ پہلوان کے مقابلے میں پہلوان, اس کی پہلوانی کا تو توڑ ہو سکتا ہے مگر قوت ایمانی کا توڑ نہیں ہو سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر ایک زمانہ آئے گا جب فائنل ٹچ دیا جا رہا ہوگا کہ گھوڑے بھی بہت ہیں, تلواریں, نیزیں, سب کچھ ہے, ہاں سب سے ضروری چیز رہ گئی کیا؟ اعلان ہو جائے گا ثم یاتی الی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آج صحابی تو نہیں ملے گا لیکن صحابی کو دیکھنے والا کوئی بندہ ہے لشکر میں. دیکھو برکت کیسے آگے چلتی ہے, یہ سرکار خود بیان کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو دین ہے, یہ بھی صحیح بخاری ہے, یہ بھی مدد کا ایک طریقہ ہے جس کو ترجیح دی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. فَيَقُولُونَ نَعَمْ, کہیں گے ہاں, فَيُفْتَحُ لَهُمْ, اس کی وجہ سے بھی اللہ مدد عطا فرما دے گا. اور امام بخاری کہتے ہیں مدد اس سے مل گئی من استعان بالضعفاء. پھر کہتے ہیں زمانہ آئے گا فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ صحابی ملے گا نہ تابعی ملے گا, لیکن تابعی کی زیارت کرنے والا اگر کوئی ہے کہا جائے گا ہاں فَيُفْتَحُ لَهُمْ, سرکار فرماتے ہیں اس کی مدد بھی ان کے شامل حال ہو جائے گی. یہ لکھ کے امام بخاری کیا کہتے ہیں من استعان بالضعفاء والصالحین. یہ باب نہیں کہہ کیا کہ من استعان بالاصحاب والتابعین, کیونکہ وہ 3 کیٹیگریز تو ختم ہو گئی, امت نے آگے بھی چلنا تھا. تو امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی سہلے بندہ ہو, نیک ہو, اس کی وجہ سے یوں مدد شامل حال ہوتی ہے. جو اس کے مضبوط بدن کا ہونا ضروری نہیں, اگر ہو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ اس مدد کا تعلق کی روحانی قوت کے ساتھ ہے. اور یہ روحانی قوت جب بھی اسلام کی حصی ظاہری قوت کے ساتھ شامل ہوتی ہے رب ذوالجلال اس کی برکت اس قوت دوسری سے زیادہ فرما دیتا ہے.